افشاں یہ جو ہمارے ملک میں ایک شور و غوغا مچا ہوا ہے صدارتی نظام لانے کا، وہ کہیں آ تو نہیں گیا؟ گلابی نمک کے علاوہ صدارتی نظام سے یہ ملک سدھرے گا؟ مجھے شبہ یہ پڑ رہا ہے کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس آتے جا رہے ہیں، اٹ مینس کہ جو رہا سہا اعتبار تھا قوم کا پارلیمانی جمہوریت پہ سے، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملک آرڈیننس کے ذریعے اگر چل سکتا ہے تو صدارتی نظام کے ساتھ کیوں نہیں یہ ملک چل سکتا، شاید یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ شاید پیکا قانون کا یہ جو ترمیمی آرڈیننس جاری ہوا ہے، آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر صدارتی نظام آ جائے گا تو شاید پیکا قانون کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اور اس ترمیمی آرڈیننس سے ایک بات تو کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ حکومت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری اور نا امیدی اور مایوسی پائی جاتی ہے، اور انسانی حقوق کی پامالی۔ فرق صرف ان کو یہ پڑتا ہے کہ کوئی یہ جرت نہ کرے کہ حکومت کی طرف انگلی اٹھا کے یہ کہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یا آپ یہاں ناکام ہیں، آپ کی یہ پالیسیز میں یہ سکم تو بہت چھوٹا لفظ ہے کہ آپ نکمے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنا بھی شاید اب جرم کے زمرے میں آ جائے گا۔ نہ بالکل، وہ قابل گرفتاری جرم کے قابل گرفت جرم ہو گیا ہے۔ اچھا کاشی صاحب، باقی باتیں تو میں بعد میں کروں گی، مطلب بعد وچ میں نبڑاں گی کہ کی کچھ ہے کر دے رہے ہیں۔ جو ابھی ترمیم کی ڈائری آپ گئی کی ہے، کھل گئی ہے اور پھر صدارتی آرڈیننس بھی آ گیا ہے۔ دیکھیں ہم تو پرچوں سے ہی دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک تو پرائیویسی کی بات کی گئی ہے، اور دوسرا ساکھ کو نقصان پہنچانا ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور جو 3 سال سزا تھی، جو پی ایم ایل این کے دور میں 3 سال سزا بتائی گئی تھی، وہ اب 5 سال ہو گئی ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ایدے وچ کڑک اے موجودہ حکومت دے لوکاں نے ہونا ہے، تھوڑا جہا انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹرائل کورٹ کو اب کہا گیا ہے کہ 6 مہینے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ پابند کر دیا گیا ہے ان کو۔ قانون میں جو متاثرہ شخص ہے، متاثرہ فریق ہے، وہ حد تک عزت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے خان صاحب کے اوپر بھی 1-2 دعوے ہوئے ہیں، کچھ دعوے باہر دے ملکاں چوں بھی مطلب ہوئے، خیر وہ دوسری گل ہے۔ اب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی حد تک عزت ہوئی ہے وہی دعویٰ کرے گا۔ کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی یار دوست، کوئی بھی ملک کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی اظہر صدیق اٹھ کر کہیں گے کہ یہ حد تک میں نے محسوس کی ہے۔ خاموش ہو جائیں، آرڈیننس آیا ہوا ہے۔ آپ نے یہ جو بات کہی نا، دیکھیں میری بات سنیں، میں سمجھ گیا۔ میں عرض بھی یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ترمیمی آرڈیننس میں اب اگر آپ حکومتی اداروں پر تنقید کرتے ہیں تو پوری حکومتی مشینری، ادارے، ریاستی ادارے، اگر آپ نے کوئی ان پہ کرٹیسائز کیا اور ان کو لگا کہ آپ نے ڈیفیمیشن کی ہے، تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو آ کے آپ کے خلاف حد تک عزت کا کیس کر سکتا ہے، آپ کو پکڑ سکتا ہے، 6 مہینے تک آپ اندر رہ سکتے ہیں، اور ایف آئی اے آپ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حد تک عزت کو شہریوں کے معاملے سے نکال کے ریاست ورسز شہری بنا دیا۔ ہمارے جو معزز جج ہیں عطر مند اللہ صاحب، ان کے ریمارکس بڑے اہم ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر، کہ حکومتی اداروں پر تو تنقید ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حق ہے ووٹ دینے والوں کا، عوام کا، کہ وہ کہیں کہ جناب آپ یہ درست کام نہیں کر رہے، اس کو درست کریں۔ وہ عدلیہ کا ادارہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، لوگ ان کو اجازت دی جائے۔ اور یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ عدالتی فیصلہ جب لکھا چلا جاتا ہے تو وہ پبلک ڈومین ہوتا ہے وہ فیصلہ، اور جب ایک فیصلہ آ جائے تو اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عدلیہ پر آپ تنقید نہیں کر سکتے؟ یہ تو ریکارڈ کی بات ہے۔ جب ایک فیصلہ آ گیا تو اس کے اوپر اس کی تائید بھی ہوگی، اور اس میں اگر کوئی عام شہری میرے جیسا جاہل اگر کوئی اس میں سکم نظر آ رہا، اس کو کہہ رہا ہے کہ انج نہیں انج ہو جاندہ، یہ تو تنقید نہیں ہے، یہ تو عزت پر حملہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیم پہ ہم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ نے وہ خبر نہیں دیکھی ہے کہ وہ جو ڈاکو پکڑے گئے ہیں وہ 4 حصے کرتے تھے اور چوتھا حصہ ڈیم فنڈ میں دیتے تھے۔ اچھا، لیکن بات آگے اگر ہم بڑھائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ غربت، مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ان کی بستی نہ ہو جائے، کہیں ان کے اوپر طنز نہ ہو جائے۔ طنز سے وہی شخص ڈرتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ این جی اے کے سب ٹویٹ
کوئی کر دے تو پھر کہنا یہ والی سب ٹویٹ مجھ پر ہوئی ہے, یہ جو اس نے طنز کیا نا یہ مجھ پر کیا ہے, یہ وہ والا. اتنے سینسٹیو آپ, اتنے جذباتی آپ, اتنے حساس ہیں. میں تو آپ کی حساسیت پر ہی حیران ہوتی ہوں. حساس سے زیادہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ ان کی حکومت بنی نفرت انگیزی پہ تھی؟ اب میں کاشف صاحب تھوڑا سا اگر ماضی میں جھانکوں تو کنٹینر بازیوں سے لے کر اور سوشل میڈیا پر جس طرح سے خان صاحب کی امیج بلڈنگ سے لے کر اور ڈیجیٹل میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا گیا, 126 دن ہمارے مین سٹریم میڈیا کو بھی مصروف رکھا گیا, ان کٹ کوریج ہوتی رہی. اللہ جانے انہوں نے کس طرح کھادا کمایا انہاں دنوں دے وچ. سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ کسی نہ کسی سیاسی مخالف کی عزت اچھالی جاتی رہی. ہم خواتین صحافیوں کے حوالے سے جس قدر گندے ترین سوشل میڈیا ٹرینڈز چلائے گئے, چلوائے گئے, ان کو بڑے بڑے اکاؤنٹس لائک کر رہے تھے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب باتیں یہ کیسے بھول سکتے ہیں. پھر انہوں نے وہی لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کیمپیننگ میں سب سے آگے تھے, جو سب سے زیادہ غلاظت بکتے رہے ہیں, ان کو معاونین خصوصی بھی بنایا گیا, ان کو کسی نہ کسی طرح سے مراعات بھی دی جا رہی ہیں, ان کو تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں. ان کو تو آپ نے تو جو پولیو کے خلاف مہم ہے آپ نے اس میں بھی اس بندے کو ایڈجسٹ کر دیا جو آپ کے سوشل میڈیا کو چلا رہا تھا. مزمل اسلم صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, ڈاکٹر اسلام خالد کو دیکھ لیں وہ کہاں سے آئے ہیں. آپ کی تو پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ اسی سوشل میڈیا کی لیئر کے اوپر چل رہی تھی, اور آپ خود کنٹینر کے اوپر آپ نے کسی کو نہیں بخشا. آپ نے تو پشتون چادر تک کا مذاق اڑا دیا, اور آپ بات کر رہے ہیں حد تک عزت کی, آپ بات کر رہے ہیں تنقید کی. یہ جو اوئے اوئے بازیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس وقت مطلب ان کو جب جانے دیا گیا تو اب یہ جو کچھ بھی ہو وہ جو بھی ہو رہا ہے نا, وہ مجھے تو اب کسی ایک معاملے پر ان پر حیرت نہیں ہوتی. اگر یہ حکومت ناکام ہے, اگر یہ نااہل ہے, تو اگر یہ بتانا کہ بادشاہ ننگا ہے تو یہ کیسے توہین ہو سکتی ہے, یہ کیسے حد تک عزت کے دعوے ہو سکتے ہیں. اچھا, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ ایک معاملہ دو پارٹیوں کے بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تمام حدیں پار کر کے یہ آرڈیننس لے آئے ہیں, اس پورے پروسیس میں جو آئین کی دھجیاں اڑائی, جو قانون کی دھجیاں اڑائیں, ایک مطلب جیسے میں آپ کو فہرست گنوا سکتا ہوں ایسے قوانین موجود ہیں کہ اگر آپ اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کوئی بھی ادارہ ہے, جوڈیشری ہے, حکومت کسی قسم کا بھی ادارہ ہے, تو ان کے اپنے لاز موجود ہیں, آپ ان لاز کے تحت کارروائی کریں اس بندے کے خلاف. پیکا کو آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو اب یہ سیکشن 20 ہے نا پیکا کے, جس کے تحت آن لائن جو وہ ہے اپنا کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے اس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے, اس کا بھی اپنا ایک پروسیس ہے, ایف آئی اے کی بھی حدود ہیں, اور جوڈیشری نے بہت سارے فیصلوں کے اندر, ججمنٹس کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے فنکشن کریں گے. ابھی محسن بیگ والے معاملے میں میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا کسی کی, کیونکہ میں مین سٹریم صحافت سے اور صحافی سٹائل سے بڑا اختلاف ہے. نہیں, محسن بیگ کا صحافت سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ ایک نیوز چینل کے مالک ہیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اسی ملک میں, اسی دور کے اندر, اسی حکومت میں دھجیاں اڑاتے ہوئے اس پورے پروسیجر کی جس کو عدلیہ ڈیفائن کر چکی ہے, قانون کا, آئین کا, تمام انسانی حقوق کا, آپ شہری حقوق کا آپ بلڈوز کر رہے ہیں. بالکل. آپ کہتے تھے کہ سب کو اعتماد میں لیا جائے گا, فواد چودھری بڑے لبرل ہمارے. نہیں سوری, ہمارے ملک دیکھیں, میں نے ایک لائن پکی کر لی ان کے لیے. ہمارے ملک کے ایک طبقے کے موسٹ فیورٹ انت اخیر روشن خیال, تو اس روشن خیال نے وعدہ کیا تھا سب کو ساتھ ملائیں گے, وہی اعلان کر رہا ہے نا ٹویٹ کے ذریعے سے کہ جناب یہ قانون آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی قانونی خلاف ورزی, اس کا جو حال ہے, اب میں آپ سے آپ کا ورژن ضرور پوچھوں گا, لیکن میرے خیال میں یہ ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی پارلیمنٹ کا سیشن ہو جائے, اگر اس کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ ایک ریزولوشن صرف اس کے خلاف لے آئے, ٹھیک ہے, تو یہ آرڈیننس ختم ہو جائے. اپوزیشن میں وہ جماعت بھی شامل ہے جو پیکا لے کر آئے تھے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ انہی کے سپورٹرز چکے گئے تھے اس ای ماشاء اللہ کے تحت. میں نے تو اس کا نام تب بھی ای ماشاء اللہ ہی رکھا تھا. یہ سائبر کرائم لا جب بھی آیا, جماعتیں سمجھیں گی آہستہ آہستہ, جیسے ابھی ایوالو ہو رہی ہیں نا, تو ان کو احساس ہوگا کہ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی
آیا تھا، ویسے بھی ان کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوگا اور تھنگس ول گیٹ بیٹر. عمران نیازی سے سیکھنا جو ہے نا وہ کیا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا. تو اور ابھی افشاں یہ جو جب حاضر ہوں گے ایف آئی اے والے یہ محسن بیگ والے معاملے کے اندر عدالت میں تو بھی چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی. ادو تک پیٹرول 5-6 روپے اور ودھان گے لیکن توجہ ادھر چلے جائے گی. پتہ نہیں، لیکن میں اس توجہ ہٹاؤ والی بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ کوئی ملک میں قانون، کوئی پروسیس، کوئی پروسیجر موجود ہے. ایسی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے ہمارے اخباروں میں جس کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری معزز عدلیہ ہے وہ سیکشن 20 کے اوپر جو جس طریقے سے ایف آئی اے کام کر رہی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، جتنے بھی ڈیسپریٹ ہو جائیں، آپ یہ ڈریکونین لاز جو ہیں وہ 20 کروڑ کا ملک ہے، آپ اس ملک کو، اتنے بڑے ملک کو ایسے نہیں ہانک سکتے. تسی بھی داڑھ تھلے آ سکتے ہو. سب تو پہلے تو میں کہوں گی کہ وہ 35 پینچر وہ کیا تھا؟ کیا وہ جھوٹے الزامات نہیں تھے؟ 35 پینچر آڈیو ٹیپ، وہ یہ کہیں تو وہ سیاسی بیان ہے، دوسرے کہیں تو وہ کردار کشی ہے اور ان کے خلاف مہم ہے. اچھا افشاں، یہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں، شریف الدین پیرزادہ 2.0 آرڈیننس چل رہا ہے ابھی، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ جو ہے وہ انہوں نے بہت دل پہ نہیں لے لیا پرفارمنس پہ جو اسناد دی گئی تھی؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن. اب سب وزراء جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم تعریفی سند لینے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے اور مطلب ہم تو اس کو ایسے ہی رپورٹ کریں گے. دیکھیں پازیٹیو امیج بلڈنگ اور پازیٹیو رپورٹنگ ہی اس ملک کو آگے لے کر چل سکتے. ویل ہوپ فلی جب نیکسٹ ٹائم تعریفی اسناد تقسیم کی تو جائیں اس میں فروغ نسیم، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو شامل کیا جائے گا.